अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दरअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून फ़कुल्ना इद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 73 और 74 हैं। अब इनका लफ्ज़ी तर्जुमा यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ उर्दू तर्जुमा हम सीखेंगे। वा इज़ और जब, और ये जब भी ये लफ्ज़ आया है इज़, मैंने आपको बताया है कि ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है इज़, और इज़ा मुस्तक़बिल हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है, यानी एक वाक़या बयान किया है जो माजी का है। वाइज़ और जब तुम कत्ल किया तुमने, उर्दू में भी हम तुम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम तुम जो लफ्ज़ है वो वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी में कतलता होगा वाहिद के लिए, कतलता तुम, एक मर्द ने कत्ल किया, कतल तुम सब ने कत्ल किया। तो वाइज और जब तुम कत्ल किया तुमने नफ्सन, एक नफ्स को। यहाँ पे देखें जो नफ्स है उसकी सीन के ऊपर तनवीन है, यानी नून की आवाज आती है, नून तनवीन कहते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है कि ये नकरा है, यानी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। वाइस कतल तुम और जब कत्ल किया नफ्सन, तुमने एक नफ्स को, एक जान को, फद्दरा तुम, फ आपको पता है ये पिछले फेल का नतीजा होता है, पस इसका मतलब है देयर फोर, पस अद्दरा तुम, इख्तिलाफ किया तुमने। अद्दरा जो है वो दाल रे और हमजा इसके बुनियादी हरूफ हैं, और इसका मतलब होता है धकेलना, यानी जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधों से उतार कर दूसरे पर डालना, यानी पीछे धकेलना किसी चीज को, और उसी से इख्तलाफ करना। यानी मैंने नहीं किया तुमने किया, वो कहता है तुमने नहीं किया मैंने नहीं किया तुमने किया है, हमने नहीं किया उन्होंने किया है। तो उस इल्ज़ाम को धकेलना, एक दूसरे के ऊपर डालना, यानी कि इख्तलाफ करना। तो मुहावरतन इसका मानी होगा बस इख्तलाफ किया तुमने, फद्दरा तुम, जैसे कतल तुम सब ने कत्ल किया, यानी सारे उसमें शरीक थे, सारे उसमें शामिल थे। या कत्ल तो एक ने किया, लेकिन मनसूबाबंदी करने वाले सारे थे, तो सारे उसमें शरीक समझे जाएंगे। कतल तुम, कत्ल किया तुमने, यानी ज़ाहिर है मारा तो एक ने, लेकिन चूंकि सारे राजी थे उस नफ्स के कत्ल करने में, इसलिए सारे ही उसमें शरीक समझे जाएंगे, सब उसमें मुल्ज़िम ठहराए जाएंगे। नफ्सन, एक नफ्स को। और मैंने बताया कि नफ्स में जो किसी भी इसम के ऊपर या नाउन के आखिरी जो है उसके ऊपर अगर तनवीन हो तो इसका मतलब होता है कि ये कॉमन नाउन है। इसको अगर मखसूस करना हो यानी मारफा करना हो तो फिर अलिफ लाम लगता है, फिर ये तनवीन ख़त्म हो जाती है। तो नफ्सन को अगर मखसूस करना हो यानी मारफा करना हो तो होगा अन नफ्स, अन नफ्सा या अन नफ्सो। तो ये नफ्सन, इससे तनवीन है, इसका मतलब है कि ये इसमें नकरा है, यानी कॉमन नाउन है। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन था, बस ये कहा कि तुमने कत्ल किया एक जान को। फद्दरा तुम, बस क्या हुआ उसके बाद, कत्ल करने के बाद, फद्दरा तुम, बस तुमने इख्तलाफ किया, फी हा उसमें। अब ये फी हा आया है, और हा जो है वो ज़मीर है, प्रोनाउन है, किसके लिए, नफ्स के लिए, क्योंकि नफ्स मुअन्नस है, जो आपको पता है, जो नफ्स लफ्ज़ है ये नफ्स, ये मुअन्नस है, इसलिए उसमें फी हा उसमें, यानी उसके बारे में, फी हा। अगर नफ्स मुज़क्कर होता तो फिर ये होता फी है, लेकिन ये है फी हा, क्योंकि नफ्स मुअन्नस है। फी हा उसके बारे में, उसके अंदर, वल्लाहु और अल्लाह जो है, मुखरिजुन जाहिर करने वाला है, खरजा से निकला है और ये इसम फाइल है, मुखरिजुन जाहिर करने वाला है, माँ जो कुछ भी। और ये भी मैं हर दफ़ा बताता हूँ आपको कि माँ के 3 मानी होते हैं, जो कुछ भी, नहीं और क्या। यहाँ पे जो कुछ भी के मानी में आया, वल्लाहु मुखरिजुन, और अल्लाह
نکالنے والا ہے یا اللہ ظاہر کرنے والا ہے یا اللہ خارج کرنے والا ہے، ماں جو کچھ بھی کن تم ہو، تکتمون چھپانے والے۔ یہ تکتمون جو ہے یہ کتما سے نکلا ہے، اور اس کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے کتما۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کتما۔ تو تکتمون تم سب چھپاتے ہو، جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو وہ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ واللہ مخرجن، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، بتانے والا ہے، ماں جو کچھ بھی کن تم سب ہو، تکتمون چھپاتے، جو بھی تم چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، یعنی اس قتل کے بعد پھر تم نے چھپایا، فَدَّرَأْتُمْ، پس تم نے اختلاف کیا، یہ فا ہے قتل کے نتیجے میں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے چھپایا، اس کو اختلاف کیا، تکتمون جب اس کو چھپانے کی کوشش کی، فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون زبر اور الف آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے متکلم جو ہے، یعنی جو فرسٹ پرسن ہے، جو بولنے والا ہے، وہ جمع میں ہے، وہ سنگل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جمع کا لفظ استعمال کیا، پس کہا ہم نے، قلنا ہم نے کہا۔ اور یہ پچھلی آیات میں آپ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ نا اگر آخر میں آئے تو یہ ماضی ہوتا ہے اور جمع کے لیے ہوتا ہے۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اضربو یعنی مارو، تم سب مارو، اضربوہ اس کو۔ اب یہ جو اضربوہ ہے یہ نفس کی طرف نہیں ہے، اس کا اشارہ، یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ جو پروناؤن ہے ہو، یہ مذکر کے لیے ہوتی ہے نا، تو نفس مؤنث ہے، تو اگر یہ نفس کی طرف اس کا اشارہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا۔ ہم نے کہا کہ اس کو، جیسے کہ یہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ وہ ایک چیز تھی، اس کو پکڑ کے کہا کہ اس کو لاش کے ساتھ مارو، تو یہ سارے افسانے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا کہ مارو اس کو، یا ضربہ کا مطلب جو عربی زبان میں ہے، ایک تو مشہور ہے نا، سب کہتے ہیں مارنا، ایک ہوتا ہے زمین پر چلنا، یضربون فی الارض، زمین میں چلنا، اس کو بھی ضربہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثالیں بیان کرنا اور واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، اس کو بھی ضربہ سے بتایا جاتا ہے۔ تو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس کہا ہم نے، اضربوہ، اس کو مارو یا اس کو تطبیق دو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے، جیسے اس میں انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعات ایسے ہوئے، تو پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، اس میں پھر یہ ہوا تھا، تو پھر واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر، تطبیق دے کر، جوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ پھر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضھا، بے ساتھ، بعد باس، ہا اس کے، تو بے بعضھا اس کے ساتھ ملا کر دیکھو، کذالک، تو یہاں پہ ہے کا اور ذالک، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کا پس پلس ذالک، تو کا مطلب ہوتا ہے مانند، کی طرح، لائک، سملر، تو کا ذالک اس کی طرح کا یا اسی طرح، کا ذالک تو اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، کون؟ اللہ۔ اور یہ اللہ کے جو آخری حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے اللہ یہاں پہ فاعل ہے، جیسے یہاں پہ تھا نا واللہ مخرجن، اور اللہ ہے نکالنے والا، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ۔ تو جب بھی کوئی ایسا ناؤن ہوگا، کوئی ایسا اسم ہوگا جو کام کر رہا ہے، تو اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوگی، یحیی اللہ الموتا، مردے کو، یعنی جو واقعات چھپے ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پہ موتا کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ جس نفس کو قتل کیا تھا وہ زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا. جیسے غیر احمدیوں نے اسٹوری بنائی ہے کہ وہ ایک گائے تھی, اس کو ذبح کیا اور پھر اس کے 2 ٹکڑے تھے, وہ اس لاش کے ساتھ مارے تو وہ زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا فلاں نے مجھے قتل کیا, اور وہ پھر مر گیا. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو آج بھی انویسٹیگیشن کا یہ بڑا اچھا طریقہ تھا کہ ایک شخص قتل ہو گیا ہے تو ایک گائے پکڑتے, اس کو ذبح کرتے اور اس کے ٹکڑے اس مردے کے ساتھ لگاتے, اس کو مارتے, وہ مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا اور وہ بتا دیتا کہ مجھے کس نے قتل کیا. تو یہ ساری سٹوریاں ہیں, ساری کہانیاں ہیں. یہ نہیں کہ جی پہلے ہوا تھا اب نہیں ہوتا, جو پہلے ہوتا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر اب نہیں ہوتا تو پہلے بھی نہیں ہوتا تھا. تو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اور اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ موتیٰ کو یعنی مردے کو, ویریکم, اور وہ دکھاتا ہے تم کو, ویریکم آیات ہی, نشانیاں اپنی, یا اپنی نشانیاں یا اپنی آیات, لعلکم, یہ بھی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, یہ لا اللہ اور کم کی جمع ہے, ویریکم, وہ دکھاتا ہے تم کو, آیات ہی, اپنی آیات, لعلکم, تاکہ شاید تم تعقلون, عقل کرو. یہاں پہ ہے تکتمون پہ ختم ہوا تھا, یہ آیت ختم ہوئی تھی یہاں پہ تکتمون, یہاں پہ تعقلون, اور تا آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈ پرسن یعنی جس سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس کے بارے میں لعلکم تعقلون, اور اخیر پہ یہ واو نون آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کے بارے میں, یعنی ایک بندے کو نہیں کہا بلکہ بہت سے بندوں کو کہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.